السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ لگاتار 2-3 روز تک کلاس کا نہ ہونا دل میں خلا سا لگ رہا ہے۔ اب چونکہ معاملات اور حالات ایسے بن رہے تھے جس کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی ہم آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکے۔ اب اللہ کا فضل ہے جو ہے آج آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ تو سیرت کلاس کے متعلق بات جہاں پر ختم ہوئی تھی انشاءاللہ وہیں سے شروع کی جائے گی۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے پہلے سال کے متعلق تقریباً ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ اب انشاءاللہ ہجرت کا جو دوسرا سال ہے اس پر بات شروع ہوگی، اور ہجرت کے دوسرے سال کے اندر 2 بڑے احکام۔ نمبر 1 جہاد کا حکم، یعنی کہ غزوہ بدر سب سے پہلا جنگی مارکہ، اسلامی مارکہ جو سامنے آیا وہ بدر کی صورت میں تھا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور انشاءاللہ عز و جل ایک دوسرا بڑا حکم تحویل قبلہ، آج اس پر بات ہوگی۔ تحویل قبلہ سے پہلے چند جو ضروری احکام تھے جو 2 ہجری کے اندر آئے اس پر بھی پہلے بات کر لیتے ہیں آج۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ مکی زندگی کے اندر جو بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں کسی بھی حکم کا ذکر نہیں ہے، کوئی حکم نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ مکی دور کے اندر جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کے اندر زیادہ سے زیادہ جن چیزوں کا حکم ہے وہ ہے جنت، جہنم، آخرت، پل صراط، ترازو، اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اسی کا تذکرہ تھا۔ جتنا قرآن مکی دور کے اندر نازل ہوا ہے، آپ خاص طور سے ان سپاروں کو اٹھا کر کے دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو آخری کے سپارے ہیں، 29واں سپارہ، 30واں سپارہ، اور پھر ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں۔ ان کے اندر جو صورتیں ہیں، سورہ قاریہ ہو، سورہ تکاثر ہو، سورہ اذا زلزلہ ہو، اور سورہ قیامہ ہو، سورہ حاقہ ہو، ان صورتوں کا جب ترجمہ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو دل لرز جاتا ہے۔ خاص طور سے ترجمے کے ساتھ جب لوگوں کو عربی زبان کا کچھ تھوڑا بہت علم بھی ہو، کچھ مفہوم وغیرہ سمجھ میں آتا ہو، تو کیونکہ خالی ترجمے سے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ تھوڑا بہت لب و لہجہ بھی انسان کو پتا ہو عربی کا، اور اس کے بعد جب انسان ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر الہاکم التکاثر ترجمہ نہیں پڑھ سکتا آدمی پورا، ایسا دل لرز جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، خاص طور سے تب جب انسان کو تھوڑی بہت عربی سے واقفیت بھی ہو، ورنہ خالی ترجمہ تو پڑھتا چلا جاتا ہے آدمی کو، اس کو کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اکثر و بیشتر مکی دور کے اندر، مکی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہوا اس کے اندر احکام نہ کے برابر تھے، بہت کم، یہی چیزیں زیادہ تر تھیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، اور ہجرت کا جو پہلا سال ہے اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بتا ہی چکا، مسجد نبوی کی تعمیر، یہودیوں سے معاہدہ، اس کے اندر پہلا سال گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا سال شروع ہوتا ہے تو احکامات کی جھڑی لگ جاتی ہے، ایک کے بعد ایک حکم نازل ہوتا ہے۔ دوسری ہجری کے اندر جو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ روزے کا تھا۔ رمضان کے روزے فرض کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب رمضان کے پورے مہینے کے 30 یا 29 روزے مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ ہاں، اس حکم کے آنے سے پہلے بھی مسلمان روزہ تو رکھتے تھے، جیسے معراج کے اندر 5 نمازیں ملنے سے پہلے بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے، لیکن معراج کے اندر 5 نمازیں کر دی گئیں۔ بالکل اسی طریقے سے روزے کا کانسیپٹ تو تھا اسلام کے اندر، لیکن رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے اس حکم کے اندر ہے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب یہ حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہو تو ٹھیک، چھوڑنا چاہو تو بھی ٹھیک۔ اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، فرض روزے یہ رمضان کے ہو گئے۔ دوسرا حکم جو دوسری ہجری کے اندر آیا وہ ہے صدقہ فطر دینے کا حکم۔ صدقہ فطر آپ سمجھتے ہیں نا، ہم رمضان کے آخری عشرے میں عام طور سے دیتے ہیں، عید الفطر کی نماز سے پہلے دے دینا ضروری ہے۔ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ بھی 2 ہجری کے اندر آیا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صدقہ فطر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیا کرے۔
یہ بات میں نے رمضان کورس کے اندر پڑھائی تھی، اور انشاءاللہ پھر رمضان آئیں گے 3-4 مہینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر آ جائیں گے، اس کے اندر بھی میں اس کو پڑھاؤں گا کہ صدقہ فطر جو ہے ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ وہ جو کے حساب سے یا گیہوں کے حساب سے 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت جو مشکل سے 60-70 روپے بنتی ہے، مشکل سے یہ دے دی جاتی ہے عام طور سے. لیکن میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ فطر اور بھی کئی چیزوں کی مقدار کے حساب سے دینا ثابت ہے. آپ نے صرف گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے نہیں دیا، آپ نے کھجور کے حساب سے بھی دیا، یعنی کہ 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت. اب آپ اندازہ لگائیں ایوریج درجے کی جو کھجور ہے وہ 100-150 روپے کی ہو جاتی ہے، تو اس کے حساب سے اگر ایک آدمی کا صدقہ فطر لگایا جائے تو پھر وہ 60-70 روپے تو بنے گا نہیں، وہ تو پھر زیادہ بن جائے گا، جو ہے 400-500 روپے بن جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ صدقہ فطر کشمش سے دینا بھی ثابت ہے. 3.5 کلو کشمش، اب اس کا حساب آپ لگا لیں، 500-700 روپے کلو، 1000 روپے کلو. تو میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا، تو کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی وہ اتنی کشمش کے حساب سے اتنا صدقہ فطر دیں گے، اتنا تو ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو پھر سمجھایا تھا، میں رمضان کورس میں سمجھاؤں گا، ابھی اس کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی. ایک آدمی پنکھے میں سوتا ہے، ایک آدمی کولر میں سوتا ہے، ایک آدمی اے سی میں سوتا ہے، ایک آدمی بائک سے آتا ہے، ایک آدمی سائیکل سے آتا ہے، اور ایک آدمی کار سے آتا ہے. لائف سٹائل تینوں کا الگ ہے، اور صدقہ فطر تینوں کا برابر ہو، میری تو سمجھ میں آتی نہیں ہے منطق. آپ کو سمجھ میں آیا تو مجھے سمجھا دینا، میری تو کم سے کم سمجھ میں آتی نہیں. جب لائف سٹائل سب کا الگ ہے، کپڑا سب الگ پہنتے ہیں، سواری سب کی الگ ہے، رہن سہن سب کا الگ ہے، اور کولر اے سی بھی سب کا الگ الگ ہے، تو صدقہ فطر سب کا ایک کیوں رہے؟ میری تو یہ بات سمجھ میں، مجھے سمجھاؤ اگر آپ کو سمجھ آئے تو. میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. تو دوسرا حکم جو دوسری ہجری کے اندر آیا وہ صدقہ فطر کا تھا. تیسرا حکم جو اس کے اندر آیا وہ عید الفطر کی نماز کا تھا کہ مسلمانوں تمہارا جو تہوار ہے وہ عید الفطر ہے. عید الفطر چھٹی کا دن. اب چھٹی میں تو یہ مطلب ہونا چاہیے تھا کہ 5 نمازیں پڑھتے ہو، چھٹی والے دن 5 کی چھٹی ہے، یا کم سے کم 2-3 نمازوں کی چھٹی ہے. نہیں، 5 نمازیں پڑھو، 1 نماز ساتھ پڑھو. ہمارا کام ہماری چھٹی میں بڑھ جاتا ہے، ہمارا کام ہماری چھٹی میں بڑھ جاتا ہے. تو کہا یہ گیا کہ جہاں چھٹی والے دن ہونا یہ چاہیے تھا کہ نماز کم کرو، نماز بڑھا دی گئی. تو مسلمانوں کا معاملہ دوسرا ہے، دوسری قوموں کی طرح نہیں کہ آرام کرو. اور چوتھا حکم جو دوسری ہجری کے اندر آیا وہ قربانی کا تھا. قربانی کرو جانور لا کر کے اللہ کے راستے میں. اور 5واں حکم جو دوسری ہجری کے اندر آیا وہ عید الاضحیٰ کی نماز کا تھا. عید الفطر کی نماز کی طرح عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھو. اس کے بعد جو اگلا حکم آیا وہ زکوٰۃ کا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو اور چاندی کے برابر قیمت ہو اور سال گزر گیا ہو تو ایسے شخص پر اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ دینا واجب ہے. یہ پورا میں نے رمضان کورس کے اندر پڑھایا تھا، کیونکہ رمضان ہی میں ہمارے عام طور سے زکوٰۃ دینے کا رواج ہے. تو میں نے رمضان ہی میں زکوٰۃ کورس پڑھایا تھا، اور زکوٰۃ انشاءاللہ پھر رمضان کورس میں دوبارہ پڑھاؤں گا، کیونکہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آدمی کس حساب سے زکوٰۃ دے یہ اس کی بھی وضاحت کا یہاں بہرحال موقع نہیں ہے. اور ایک بڑا حکم جو دوسری ہجری کے اندر آیا وہ تحویل قبلہ کا تھا. اس پر آج انشاءاللہ ہمیں بات کرنی ہے. تحویل قبلہ یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے معراج کی رات میں نمازیں آئی ہیں، 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت المقدس ہی کو قبلہ بنانے کا حکم تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. روایت کو اگر آپ دیکھیں گے، کتابوں کو، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ سامنے تھا، بیت اللہ قریب تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ جب آپ کا چہرہ نماز کے اندر ہوتا تھا تو اس طرح ہوتا تھا کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی چیزوں کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے. لیکن اس طریقے سے کچھ ٹائم تک نماز پڑھی ہے. لیکن جب ہجرت کا حکم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب مدینہ کے اندر اس کا موقع نہیں رہا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں ہی کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے. یہ موقع ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہی کو قبلہ بنا دیا جائے، بیت اللہ ہی کی جانب رخ کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی کہ آپ دعا مانگیے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے بھی تھے، اور اسی حسرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے. آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتا تھا کہ فرشتہ اب آئے اور جب آئے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش تھی. آزمائش کس چیز کی تھی؟ بات دراصل یہ ہے
کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے میں حکمت یہ تھی کہ یہود اور نصارہ یہ اہل کتاب اپنے جو ہے بیت المقدس کو اپنا قبلہ تصور کرتے تھے. تو چنانچہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں اس طرف حکمت تھی کہ یہ لوگ ان کا دل جو ہے مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے نرم ہو جائے کہ اچھا بھائی مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بت پرستوں سے بالکل مخالف ہیں، ہمارے نبیوں کو بھی صحیح کہتے ہیں، ہماری آسمانی کتابوں کو بھی صحیح کہتے ہیں. صحیح کا مطلب وہ صحیح نہیں جو ان کے پاس ہے آج، جو پہلے ان پر نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صحیح، اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کا موقع ملے گا. لہٰذا ہوا بھی یہی کہ کچھ یہودیوں نے اور کچھ عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. میں بتا چکا ہوں، ان کی وضاحتیں آ چکی ہیں. سلمان فارسی اور جو ہے عبداللہ بن سلام جیسے یہود اور عیسائی بعد میں ایمان لے کر کے آئے، مسلمان ہوئے، صحابہ کہلائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک تقریباً بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور حکم بھی یہی آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی قد نرى تقلب وجهك في السماء. مفہوم ہے اس کا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہم نے دیکھا، اور ان قریب یعنی کہ وعدہ ہے اس کے اندر کہ ہم ان قریب آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا، اور وعدے کے فوراً بعد اسی ایک ہی آیت میں حکم بھی آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. تو لیجیے اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر ہی لیجیے. علماء نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر دوہری خوشی دی گئی لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پہلے وعدہ کر کے وعدے کی خوشی پہنچائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ آپ کے دل کو سکون پہنچایا جائے کہ ہم عنقریب ایسا کریں گے. اور وعدہ کرتے ہی پھر فوراً حکم بھی دے دیا کہ عنقریب کی یہ قریب آ گیا، یہ لیجیے. ابھی وعدہ کر لیا، وعدہ پورا بھی کر دیا. تو اگر ڈائریکٹ یہ ہوتا کہ آپ پھیر لیجیے تو اس میں خوشی تو ہوتی، لیکن ایک خوشی ہوتی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو کس طریقے سے ڈبل خوشی پہنچائی کہ ہم وعدہ کرتا ہوں اس طرف کر دوں گا، چلو کر لو. کتنی بڑی بات ہے. اب میں نے کہا نا کہ عربی سمجھ میں آیا تو اس کے مفاہیم، اس کے مفہوم وغیرہ بھی سمجھ میں آئے، اس لیے عربی سیکھنا ضروری ہے عملی. انشاءاللہ اب عربی سیکھیں گے اللہ نے چاہا تو سیرت کورس کے بعد، اللہ نے چاہا تو عربی اسی نیت سے سیکھیں گے کہ قرآن مجید کا جو اس کے اندر حلاوت اور چاشنی ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں وہ سمجھ میں آئے. دیکھیے عربی ہماری زبان ہے، ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا ہندو سیکھے گا یا سکھ سیکھے گا؟ ہمیں سیکھنی ہے بھائی، ہماری زبان ہے. لوگ اردو بھی نہیں سیکھ رہا ہے آج، بہت زیادہ غفلت کی بات ہے. تو لہٰذا بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا گیا، اور بیت اللہ کی طرف 16 یا 17 مہینے کے بعد پھر اس کا قبلہ بنا دیا گیا. 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں جو آزمائش تھی اور جو حکمت تھی اس کا میں بیان کر چکا کہ یہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں یہ کچھ اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو کر کے اسلام کے قریب آئے، اور یہ آئے بھی. باقی جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ان کا تو کچھ ہو نہیں سکتا، وہ اپنے اس پر رہے ہر دھرمی پر. پھر بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے اندر ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، بت پرست قوم، یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. حالانکہ اس دعوے میں یہ جھوٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے اندر کی کچھ چیزیں تو ان کے اندر باقی تھیں، لیکن بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی خلط کر دی تھیں. جو کام یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے ساتھ، تورات اور انجیل کے ساتھ کیا، وہی کا وہی کام ان لوگوں نے جو ہے وہ دین ابراہیمی کے ساتھ کیا، کہ اس دین کا اولیہ بگاڑ دیا. بیت اللہ کو مانتے تو تھے، قبلہ مانتے تھے، اس کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن بت رکھ دیے اس کے اندر 360 وہ بھی. تو لہٰذا یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، لہٰذا یہ ہمارا قبلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اب یہ لوگ اپنے اس دعوے سے نکل کر آپ سے مانوس ہو جائیں کہ مسلمان بھی ہمارے قبلے ہی کو اپنا قبلہ سمجھتے، تو لہٰذا کچھ ان لوگوں کو قریب آنے کا موقع ملے. اور ہوا بھی یہی کہ بہت سارے مشرکین مکہ نے پھر کلمہ پڑھا، دین اسلام کے اندر داخل ہوئے. بڑے بڑے نام میں بتا چکا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، اس کے اندر وضاحت کی پر ضرورت نہیں. ہاں باقی وہ ہر دھرم لوگ جن کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں، ان کی بات ایک الگ ہو جاتی ہے پھر. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو یہود و نصارہ کی طرف سے تسلی ہو چکی تھی کہ جن لوگوں کو ایمان لانا ہے وہ اب ایمان لا چکے. اب ان لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا مانوس کرنے کی ضرورت تھی، تو لہٰذا اس طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا اور بیت اللہ ہی کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، چاہے آپ بیت المقدس کے اندر ہی کیوں نہ ہوں. الحمدللہ، سبحان اللہ، جو شخص بیت المقدس کے اندر فلسطین میں کھڑا ہوا ہوگا وہ بھی بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. یہ شان ہے بیت اللہ کی. تو بہرحال ہوا بھی یہی کہ تم جس ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اصل وہ دین ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا.
یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں یہ ہو بہو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی. ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام والی تھی. اور اس سے اس قوم کے اندر کافی اثر بھی پڑا اور یہ قوم پھر باقاعدہ اس طرف جو ہے مانوس بھی ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آزمائش رکھی کہ ان کو پہلے قبلے سے محروم رکھا، پھر ان کو قبلے سے محروم رکھا یہود و عیسائیوں کو. اور ہوا بھی یہی کہ بعد میں جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا کچھ منافق ایسے تھے جو اسلام لائے نہیں تھے، صرف اپنے اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، منافق تھے، ان کی منافقت کھل گئی. کچھ ایسے تھے جو اسی وقت ان کی قلعیں اتر گئی اور ان لوگوں نے اپنے دوسرے یہودیوں کو، عیسائیوں کو مسجدوں سے جانے سے روکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے سے روکا کہ ان کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، انہوں نے ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا. لہٰذا ان کی قسمت میں بہرحال ایمان نہیں تھا. صحابہ کرام اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے، ان پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ان کا ایمان پکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے. وہ اپنی بات سے نہ پھرے، وہ اپنے دین سے نہ پھرے، ہمیشہ اسی پر رہے. تو لہٰذا مسجد نبوی کا جو پہلا قبلہ تھا وہ اس طرف تھا. دوسری طرف اب جو قبلہ ہے وہ وہی ہے جس طرف جو ہے بعد میں حکم آنے کے بعد، بیت اللہ کی طرف حکم آنے کے بعد پھر یہ قبلہ بنا دیا گیا. اب اس طرف دروازے بنا دیے گئے جس طرف قبلہ تھا پہلے. اور یہ مسجد ذو قبلتین کا آپ نے سنا ہوگا، میں نے ذکر بھی کیا تھا اس کے اندر آج بھی 2 قبلے ہیں، باقی رکھے گئے دونوں قبلے. دراصل جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس وقت مسلمان کچھ صحابہ کرام اس مسجد کے اندر پرانے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. گلی میں کوئی باہر قد نرا تقلب وجهك فی السماء یہ والی آیت پڑھتا ہوا گیا. انہوں نے نماز ہی کے اندر اس آیت کو سنا کہ اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ نماز ہی کے اندر گھوم گئے سارے کے سارے نمازی. میں وضاحت کر چکا ہوں. پھر جس طرف گھوم کر کے نماز پڑھی یہ وہ نماز تھی جو بیت المقدس کی طرف شروع ہوئی اور بیت اللہ کی طرف اس نماز کو جو ہے رخ کر کے ختم کیا گیا. واحد ایسی نماز دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. لہٰذا اس کے دونوں قبلے پھر باقی رکھے گئے. وہ قبلہ یادگار کے طور پر بھی رکھا گیا اور یہ قبلہ تو پھر ہے ہی قبلہ. اور اس کا نام پھر آج تک مسجد ذو قبلتین ہے. ذو قبلتین، 2 قبلوں والی. جو لوگ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ان کو مدینہ بھی لے جایا جاتا ہے اور مسجد نبوی کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے، صلاۃ و سلام پڑھوایا جاتا ہے. اور وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہاں کے جو دوسری چیزیں ان کو دکھایا جاتا ہے. خندق دکھائی جاتی ہے اور وہ دکھایا جاتا ہے قبرستان، کیا نام اس کا، بقی. پہلے تو یہ بقی بہت مسجد سے بہت دور تھا، اب تو مسجد نبوی بڑھتی گئی، بڑھتے جو بقی ہے وہ مسجد کے بالکل برابر میں آ گیا. میں کبھی گیا نہیں ہوا لیکن میں نے اتنا اس کے بارے میں پڑھا ہے اور اتنا اس کے بارے میں جو ہے ریسرچ کی ہے. ریسرچ کیا بس ٹوٹا پھوٹا ہی، ریسرچ کا لفظ تو کہہ نہیں سکتا میں، طالب علم خود. تو مجھے آنکھوں کے سامنے ہے ساری چیزیں، سارا نقشہ پتہ ہے. اللہ کا فضل ہے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے جو گھر ہیں میں ان کو بھی لوکیٹ کر سکتا ہوں کہ حضرت حفصہ کا گھر کہاں تھا، حضرت سودا کا گھر کہاں تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ عز و جل وہاں جا کر کے میں چیزوں کو دیکھوں گا، ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا. اور مطلب کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی کبھی اللہ نے موقع دیا مجھے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں جیسے کہ میں ماڈل لگاتا رہتا ہوں. آج بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے روزے کا ماڈل لگایا تھا. تو یہی ہمارے پڑھنے کے ذریعے ہیں یہ ماڈل وغیرہ. کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ سامنے رکھ کر کے دکھا کر کے پڑھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ سیکھنے میں، پڑھنے میں. تو یہ جو ہے تحویل قبلہ کے تعلق سے تھوڑی سی وضاحت تھی جو آج آپ کے سامنے آئی. کل انشاءاللہ اصحاب صفہ کے تعلق سے تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ سیرت کا ذکر آئے اور اصحاب صفہ کا تذکرہ نہ آئے یہ بڑی بے ایمانی ہوگی اور بات ادھوری ہو جائے گی. لہٰذا پہلے کل اصحاب صفہ کے بارے میں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل آگے اپنی جو ہے سیرت جہاد اور غزوہ بدر سے پھر آگے چلے گی. اور جہاد کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں، غلط باتیں جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی دور کریں گے اور جہاد کی صحیح ڈیفینیشن اور جہاد کا کیا مطلب ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ یہ چلے کہ جہاد کے بارے میں آج کل جو الیکٹرانک میڈیا نے غلط فہمی پھیلا رکھی ہے وہ کتنی غلط ہے. آج مسلمانوں کو خود کو نہیں پتہ جہاد کیا ہوتا ہے. لہٰذا جو کچھ دنیا کے اندر دنیا والے کہتے ہیں دنیا مان لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھی دہشت گردی کو جہاد سمجھتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جہاد اور دہشت گردی میں زمین آسمان کا فرق ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں. دہشت گردی کو ختم کرنے کا ہی نام جہاد ہے. دہشت گردی ہوگی تو جہاد ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو جہاد نہیں ہوگا، اور جہاد ہوگا تو دہشت گردی نہیں ہوگی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.